الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور کتاب اور دانائی سکھایا کریں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کریں، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے. Our Lord, and make us Muslims in submission to you, and from our descendants a Muslim nation in submission to you, and show us our rights and accept our repentance. Indeed, you are the accepting of repentance, the merciful. Our Lord, and send among them a messenger from themselves who will recite to them your verses, teach them the book and wisdom and purify them. Indeed, you are the exalted in might, the wise. And who would be averse to the religion of Abraham except one who makes a fool of himself? And we had chosen him in this world, and indeed he in the hereafter will be among the righteous. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب یہ بغیر پڑھے ہوئے مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کا نام خراب کیا. اب یہ پاکستان میں پورٹ قاسم کتنا بڑا پورٹ ہے، یہ دوسرا ایس ایف پی ٹی، کے آئی سی ٹی اور یہ کے جی ٹی ایل، اتنے بڑے بڑے پورٹ ہیں، لیکن کام جب آپ ہدایت کی کتاب نہیں سنیں گے تو آنکھ پاؤں جسم کے اعضاء صحیح کام نہیں کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے وہ فیس بک پہ کلپیں چل رہی ہوتی ہیں، کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. وہ اندھے بہرے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کی زمین آسمان ہے، اس میں اللہ کا کنٹرول ہے. اگر آپ کا کنٹرول ہوتا، سواری کی دعا ہے یہ ہے، اللہ شکر ہے تم نے سواری ہمارے قابو میں کر دی، ہماری طاقت نہیں تھی. تو کتنا بڑا پورٹ خرچہ انویسٹمنٹ ہے، اور سروس کا سٹینڈرڈ دیکھیں تو کیا حال ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کو حکم دیا، اب شہد کی مکھیاں پیدا ہوتی رہیں گی اور وہ یہ کام کرتی رہیں گی قیامت تک. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہ قیامت تک جائے گی کہ اللہ پیغمبر محفوظ کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. یعنی کہ یہ تبلیغ والے اگر آیتیں پڑھ دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے تو وہ جا کے جو بیان سناتے ہیں، یہ آیتیں سنائیں گے تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، جیسے ڈاکٹر اسرار پڑھتے تھے. تو اب وہ لیول کے تو انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے، جیسا زمانہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ یہ کام کریں گے جن کو اللہ توفیق دے گا. وہ بی سی ڈی گریڈ جو بھی آپ سمجھ لیں، جو بھی ان کی ریسرچ پہنچی ہوگی اس حساب سے. تو لہٰذا یہ جو دعائیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں. جتنے بھی انسانوں نے اس میں دعا کی ہے اللہ نے لکھ دی ہے. یا اللہ پاک وہ بوجھ نہیں رکھنا جو پچھلے لوگوں کے لیے رکھا تھا، جس کی اٹھانے کی طاقت نہیں. تو یہ ساری دعائیں جو ہے ہر انسان کرے گا تو اس کی اللہ، کیونکہ یہ سرٹیفائی دعا ہے، اللہ فوراً قبول کریں گے. اب پڑھا لکھا ہے نہیں، سمجھا ہے نہیں، اور آپ اپنے حساب سے میرے خیال سے تو یہ ہزاروں سالوں سے انسان کا جسم بھٹک رہا ہے، اس کی روح ہزاروں سال پرانی ہے. تو لہٰذا وہ دین پہ آ جائے گا تو اس کی جسم کو بھی ہدایت مل جائے گی، تو وہ صحیح راستے پہ، جنت کے راستے پہ آ جائے گا. تو جس سے دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی. نہیں تو دنیا بھی، آپ نے کراچی کی بارش کا کل کا حال دیکھ لیا، تو دبئی امریکہ کا برا حال ہو جاتا ہے، تو یہ کیا بیچارے ان کے سامنے. تو لہٰذا
اس کو علم لے کے کام کریں، پلاننگ کریں سٹیوں کی اور ڈرینیج کی اور اس کی پانی کی بجلی کی، آپ باہر کے ٹور لگا رہے ہیں، آخر میں آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے، راستہ بچنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک آیت کے اندر کہ جو ہے وہ اے مکیالو، جس طرح سے ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہیں مانا، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ تو نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، اللہ کی وارننگ آتی ہے، لوگ نہیں مانتے، تو پھر اللہ نیچرل ڈیزاسٹر بھیج کے قصہ ختم کر دیتے۔ تو لہٰذا موت تو ایک دن آنی ہے، تو لہٰذا اللہ سے دعائیں وہ مانگیں جو سرٹیفائی ہیں، اور وہی بات کریں جو سرٹیفائی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ اس کو سمجھ کے کہو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر۔ 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، ہر آدمی دوسرے کو برا بولتا، گندا بولتا، اپنے آپ کو صاف بولتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کو اپنا حساب دینا ہے، دوسرے کو اپنا حساب دینا ہے، تو سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ اگر آپ لوگوں کے گناہ گنیں گے تو آپ بھی غلطی کر جائیں گے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا، اللہ اس کے رسول کو دیکھ کے چلنا ہے اور تعلیمات کو دیکھ کے چلنا ہے۔ تو اللہ 24 گھنٹے ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ نمازیں اگر رہ بھی گئیں تو اعمال تو کم از کم وہ نہیں کریں جو اللہ نے مانگے ہیں اس کے خلاف۔ تو اب یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، تو یہ لہٰذا دنیا میں اپنی چلا تو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مذہبی کتاب نہیں پڑھی۔ اینڈ میں یہ پھنس جائیں گے، ان کی فیملیاں پھنس جائیں گی، کیونکہ یہ پیسہ تو کما لیں گے جیسے تیسے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے حکموں کے خلاف جو زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک دن مرنا ہے، پھر یہ اوپر بیچارے جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا ان کے لیے بھی مطلب جو ہے وہ اللہ تو سب کے لیے اللہ ہے، تو اللہ تو یہودی عیسائیوں کا بھی اللہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ ہے۔ تو لہٰذا کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، سب کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگ اللہ کی بات سن لیں اور جہنم سے بچ جائیں، ان کے اور ان کے گھر والے اور باپ دادا جو چلے گئے اور جو نئی نسل آنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، مجھ کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں، بس اللہ کی بات سنیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، وہی آگے فارورڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔